بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب موت کا منظر کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تمام اہل و عیال سے بہتر سلوک رکھا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی اہل سے بہتر سلوک رکھے۔ تم تمام سے زیادہ میں اپنی اہل سے اچھا سلوک رکھتا ہوں۔ جب تمہارا کوئی صاحب فوت ہو جائے تو اسے چھوڑ دو۔ حدیث پاک سے حاصل ہونے والے فوائد۔ یہ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم سے ہے، یعنی آپ کے کلام کے الفاظ سے کم اور مطالب بہت زیادہ ہوتے۔ حدیث پاک میں حسن معاشرت کا سبق دیا گیا ہے کہ انسان کو اچھے اخلاق کا مالک ہونا چاہیے۔ اہل سے مراد عام ہے جو بیویوں اور قریبی رشتہ داروں بلکہ اپنے زمانے کے دوسرے اجنبی مسلمانوں کو بھی شامل ہے۔ اب معنی یہ ہوگا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہوگا جو اپنی بیویوں اور قریبی رشتہ داروں اور دوسرے تمام مسلمانوں سے اچھا سلوک رکھے گا، کیونکہ میں تم تمام سے بڑھ کر اپنی بیویوں اور اپنے رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں سے اچھا سلوک رکھتا ہوں۔ اس حدیث پاک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم واضح ہوا کہ آپ کے اخلاق کریمہ جب تمام سے بڑھ کر ہیں تو آپ کا حسن سلوک بھی تمام سے زیادہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں اسے چھوڑو، یعنی تم میں سے جب کوئی فوت ہو جائے تو اسے چھوڑ دو، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس کی برائیوں کا ذکر کرنا چھوڑ دو، کیونکہ کسی فوت شدہ آدمی کی برائیوں کا ذکر نہ کرنا بھی ایک اچھے معاملہ اخلاق میں داخل ہے۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ لوگوں اور فوت شدہ لوگوں سے اچھا سلوک اور اچھا معاملہ رکھنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث پاک اس پر دلالت کر رہی ہے۔ اپنے فوت شدہ بھائیوں کو اچھے طریقے سے یاد کرو، یعنی ان کی اچھائیوں کا ہی تذکرہ کرو اور اس کا معنی مراد لیا جائے۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سہارے پر چھوڑ دو۔ نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر اجر ہے۔ بعض حضرات نے حدیث پاک سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد لی ہے، یعنی حدیث پاک کا مفہوم یہ ہوگا کہ جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں تو مجھے ایذا پہنچانا چھوڑ دو، یعنی میری اولاد اور اہل و عیال، صحابہ کرام اور میری امت کے نیک لوگوں کی شان میں گستاخیاں کر کے مجھے ایذا نہ پہنچانا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا یعنی تکلیف پہنچانا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تکلیف دینے سے انسان اس کے عذاب کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ زوجہ کو مارنا اور گالی دینا منع ہے۔ حضرت حکیم بن معاویہ قشیری اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بیویوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کوئی چیز کھاؤ تو زوجہ کو بھی کھلاؤ، اور جب تم کوئی لباس پہنو تو زوجہ کو بھی پہناؤ۔ ان کے چہرے پر تماچے نہ مارو اور ان کو برا نہ کہو، اور ان کو گھروں میں چھوڑ کر تم خود کہیں اور نہ چلے جاؤ۔ انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق اپنی زوجہ کو کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرے اور لباس عطا کرے۔ حسن اخلاق کا مظاہرہ یہی ہے کہ جیسا طعام خود کھائے ایسا ہی زوجہ کو کھلائے، اور جیسا لباس خود پہنے ایسا ہی زوجہ کو بھی پہنائے۔ انسانی مروت کے یہ خلاف ہے کہ خود ہوٹلوں پر بیٹھ کر اعلیٰ قسم کے کھانے کھا کر آ جائے، فاخرانہ لباس پہنے اور زوجہ کو پوچھے ہی نہیں۔ چہرے پر مارنے کا ذکر آپ نے فرمایا کیونکہ چہرہ تمام اعضاء میں اشرف و اعلیٰ اور برگزیدہ ہے۔ بغیر عذر کے مارنا تو مطلقاً منع ہے، البتہ عذر پر چہرے کے بغیر اور اعضاء پر ہلکا پھلکا مارنا لیکن چہرے پر مارنے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسی ضرب نہ لگ جائے جس سے اس کا حسن و جمال ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اس لیے چہرے پر مارنے سے اجتناب کرے۔ چند عذر جن کی وجہ سے مارنا جائز ہے۔ جب خاوند چاہے کہ عورت زیب و زینت کرے تاکہ زیب و زینت سے خوبصورت نظر آئے تو خاوند کی نظر کسی دوسری پر نہ جھکے، تو ایسی صورت میں عورت اپنے خاوند کے کہنے پر عمل نہ کرے تو خاوند کو مارنا جائز ہے، لیکن ایسی زیب و زینت کا مطالبہ ہو جو شرعاً جائز ہو۔ آج کل انگریز کے غلام چاہتے ہیں کہ جب ان کے دوست آئیں تو ان کی بیگمات آدھا سینہ ننگا کر کے، بازو کندھے تک ننگے کر کے، سر سے دوپٹہ اتار کر
انہیں چائے پلائیں تاکہ وہ بھی نظارہ کریں اور کہیں تمہاری بیگم تو یار بڑی خوبصورت، سفید اور نرم و نازک اندام والی ہے۔ شریعت نے ایسے لوگوں کو دیوس، بے حیا، بے غیرت کہا، لیکن ماڈرن لوگ اس پر فخر کرتے ہیں۔ خاوند کی ایسی خواہش کو زوجہ ٹھکرا کر غیرت ایمانی کا ثبوت دے۔ شریعت کے خلاف حکم ماننا جائز ہی نہیں۔ عورت پاک ہو، کوئی عذر شرعی نہ ہو، مریضہ نہ ہو، پھر خاوند کی طلب پر اس کے پاس نہ جائے تو خاوند کو حق ہے۔ بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر نماز نہ پڑھتی ہو یا جنابت اور حیض کا غسل نہ کرے، اس صورت میں خاوند کو مارنے کا حق حاصل ہے، لیکن امام محمد کے نزدیک اس صورت میں بھی مارنا منع ہے۔ خاوند کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے باہر نکل جائے، بازاروں، گلیوں، سیرگاہوں میں چل پھر کر نظارہ کراتی پھرے، تو عورت کی اس حرکت پر خاوند کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کی سرزنش کرے تاکہ وہ آئندہ اس سے باز آ جائے۔ حدیث شریف میں لفظ ولا تقبہ استعمال ہوا۔ اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ ان سے فحش کلامی نہ کرو، گالی نہ دو، ان کے لیے شکل کے بدصورت ہونے کی بد دعا نہ کرو۔ وہ عورتیں کتنی ہی عقلمند ہوتی ہیں جو اپنے خاوند کے غصے کو پیار سے ٹھنڈا کرتی ہیں، خاوند کو بد کلامی کا موقع ہی نہیں دیتی، لیکن اس کے خلاف بعض عورتیں اپنی کم عقلی سے خاوند کے غصے کو بڑھاتی چلی جاتی ہیں۔ ان کی زبان ان کے اختیار میں نہیں ہوتی، وہ بے مقصد بولتی چلی جاتی ہیں اور خاوند بھی بکواس کرنے میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر خود ادھر ادھر نہ گھومتے پھرو، وہ مجامت کے لیے بیتاب رہیں۔ ہاں، اگر انسان گھر ہی ہو تو ہر دن مجامت ضروری نہیں، باہر کہیں ہو تو 3 ماہ بعد واپس آنا چاہیے۔ تبلیغ کے نام پر گھر سے باہر سال سال گزار دینا اور عورتوں کو نہ پوچھنا اور کہنا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے گئے تھے، یہ کون سا دین ہے؟ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ راستے میں بیٹھ کر دوسروں کو ایذا پہنچانے والوں کا حال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی رات ایسی قوم پر گزر ہوا جن کو عام راستے پر سولی لٹکایا جا رہا ہے، اور سولیاں ایسے کانٹے رکھتی ہیں جو راہ گزر لوگوں کے جسم اور کپڑوں کو نوچ لیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو راستے پر بیٹھ کر لوگوں کو تکلیف دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، سورہ اعراف۔ تم راستے پر اس طرح نہ بیٹھو کہ لوگوں کو ڈراؤ اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکو۔ شان نزول۔ اگرچہ اس آیت کریمہ کا نزول تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے متعلق ہوا ہے، کیونکہ وہ راستے پر بیٹھ کر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جانے والوں کو روکتے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے عقائد اور دین کی مذمت بیان کر کے لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈال کر ان سے پھیرنے کی کوشش کرتے اور کئی لوگوں کو اس طرح روکنے میں کامیاب ہو جاتے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جانے کی ضد کرتا تو پھر بزور بازو اس کو روکتے، جھگڑا و فساد برپا کر کے ڈنڈے کے زور سے روکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل کی مذمت فرمائی اور انہیں منع کیا کہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے نہ روکو، لیکن حکم عام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ جو راستے پر بیٹھ کر لوگوں کو ایذا پہنچاتے ہیں، ان کو بھی اسی طرح منع کیا گیا ہے اور وہ بھی اسی سرزنش کے مستحق ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے آپ کو راستے میں بیٹھنے سے بچا کر رکھو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات راستے میں بیٹھ کر کلام کرنا ہماری مجبوری ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں ضرور بیٹھنا ہی پڑے تو راستے کو اس کا حق دے دو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نظر کو جھکا کر رکھنا، کسی کو ایذا پہنچانے سے رکے رہنا، سلام کا جواب دینا، اچھے کام کا حکم دینا، برے کاموں سے منع کرنا، یہ راستے کے حقوق ہیں۔ حدیث پاک سے حاصل ہونے والے فوائد۔ راستے میں بیٹھنے سے جہاں تک ممکن ہو اجتناب کرے، بغیر کسی عذر اور مجبوری کے راستے میں نہ بیٹھے۔ لوگوں کی غیبت کرنے سے باز رہے، کیونکہ کسی کو غیبت کرنے سے اسے تکلیف ہوتی ہے اور راستے میں بیٹھ کر کسی کو تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح راستے میں بیٹھ کر کسی پر برے گمان کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے بھی کسی کو تکلیف پہنچانا لازم آتا ہے، جس سے منع کیا گیا ہے۔ گزرنے والوں کو حقیر سمجھنا بھی منع ہے،
اس سے بھی دوسروں کو ایذا ہوتی ہے اور ایذا دینے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح راستے کو تنگ نہ کرے، ایسے لوگوں کا راستے پر بیٹھنا منع جن سے دوسرے لوگ گزرنے والے ڈرتے ہوں، ان کا رعب ان پر طاری ہو، ان لوگوں کو گزرنے کے لیے اور کوئی راستہ بھی نہ ملے اور ان کے بیٹھنے کی وجہ سے ان کے کاموں میں بھی رکاوٹ پڑے۔ ماں باپ کے نافرمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج ایک قوم پر گزر ہوا جو آگ کے جنگل میں قید تھے۔ آگ میں ایک مرتبہ جل جاتے، پھر ان کو درست کر دیا جاتا، پھر ان کو جلا دیا جاتا۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو ماں باپ کے نافرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ بنی اسرائیل ترجمہ، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف یا ہوں نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا نرم دلی سے اور عرض کر، اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ماں باپ کو صبح صبح ناراض کیا اس شخص کے لیے صبح صبح ہی دوزخ کے 2 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جس شخص نے شام کو ناراض کیا شام کو اسی طرح اس کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ بے شک جنت کی خوشبو 500 سال کے راستے سے آ جاتی ہے، لیکن ماں باپ کا نافرمان اور قطع رحمی کرنے والا اس خوشبو سے محروم رہے گا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر والدین کی نافرمانی کرنا حرام کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ حدیث شریف میں صرف امہات یعنی ماؤں کا ذکر ہے، لیکن مراد ماں باپ دونوں ہیں۔ صرف ماں کا ذکر اہتمام شان اور ان کے ضعف کے پیش نظر کیا ہے، اور وجہ بھی ہے کہ عربی گرامر کا قانون ہے کہ بعض اوقات 2 چیزوں میں سے ایک کا ذکر کیا جاتا ہے لیکن مراد دونوں ہوتی ہیں۔ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں صرف ماں کی نافرمانی کا ذکر نہیں بلکہ ماں باپ دونوں کی نافرمانی یعنی ان کو کسی طرح بھی قول اور فعل سے ایذا پہنچانا حرام ہے۔ صرف ایک کے ذکر سے دوسرے پر بھی تنبیہ کر دی گئی۔ جس طرح شفقت و مہربانی کے لحاظ سے ماں کا حق مقدم ہے، اسی طرح اطاعت، اچھی رائے کا احترام کرنا، اس کے حکم کو جاری کرنا اور ادب قبول کرنے میں باپ کا حق بھی مقدم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا ناک خاک آلودہ ہو جائے یعنی ذلیل ہو جائے، اس شخص کا ناک خاک آلودہ ہو جائے، اس شخص کا ناک خاک آلودہ ہو جائے۔ عرض کیا گیا، کس کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، جس شخص نے اپنے والدین میں ایک کو یا دونوں کو بوڑھا پایا لیکن جنت میں داخل نہ ہو سکا، یعنی والدین کی بڑھاپے میں خدمت نہ کی، ان کو خرچ نہ دیا، تو اس طرح ماں باپ کی خدمت کی دوری سے جنت سے محروم ہو گیا۔ یہ اس کے لیے خسارہ اور ذلت کا سبب ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چادر بچھانا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے یوم حنین میں جرانہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت تقسیم کرتے ہوئے دیکھا۔ اسی دوران ایک عورت آئی، یہاں تک کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اپنی چادر بچھائی جس پر وہ بیٹھی۔ تو میں نے کہا، یہ کون ہے؟ مجھے لوگوں نے بتایا، یہ آپ کی رضائی ماں ہے جس نے آپ کو دودھ پلایا ہے۔ حدیث پاک سے فائدہ یہ حاصل ہوا کہ حقوق قدیمہ کی رعایت اور صحبت سابقہ کی وجہ سے عزت کرنا لازم ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت جلد 2 میں بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے قبرستان بقیع میں ان کا یعنی حلیمہ سعدیہ کا چھوٹا سا قبہ تھا، جسے قبہ حلیمہ سعدیہ کہتے تھے، مگر اب نجدی لوگوں نے اسے بھی شہید کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ان کی قبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغرض زیارت تشریف لے جاتے تھے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کے بعد یعنی آپ کا ان کی قبر پر صرف زیارت کی غرض سے تشریف لے جانا اس پر دلالت کرتا ہے کہ ان حضرات کا ارشاد راجع اور قوی ہے جو حلیمہ سعدیہ کے ایمان کے قائل ہیں۔ میں اسی وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہا تحریر کرتا ہوں، کیونکہ حلیمہ سعدیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت کمالات
آپ کے بچپن میں ہی دیکھے ہوئے تھے، جن کی وجہ سے آپ کے ایمان لانے والے قول کو ہی تائید ملتی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ حضرت معاویہ بن جہمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک جہمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ سے مشورہ طلب کروں، یعنی آپ سے اجازت لے لوں۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تمہاری ماں ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، والدہ کے پاس ہی رہو، بے شک جنت اس کے پاؤں کے پاس ہے۔ طبرانی میں اسناد جید کے ساتھ اسی روایت کے ساتھ ان الفاظ مبارکہ سے ذکر کیا گیا ہے۔ راوی کہتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ سے جہاد میں جانے کا مشورہ طلب کر لوں۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہارے والدین ہیں؟ میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، تم ان کے پاس ہی رہو، بے شک جنت ان دونوں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جامع الخطیب میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ بعض روایت میں صرف ماں کا ذکر ہے اور طبرانی کی روایت میں ماں باپ دونوں کا ذکر ہے۔ دونوں روایات سے مسئلہ یہ حاصل ہوا، بے شک باپ کی خدمت بھی بلا شک و شبہ جنت کا سبب ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک زیادہ وضاحت کر رہی ہے، جس میں ماں باپ دونوں کا ذکر ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد پر والدین کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ دونوں تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی، یعنی والدین کا حق یہ ہے کہ ان کو راضی رکھا جائے، یہ جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے، اور ان کو ناراض رکھنے سے انسان نے دوزخ میں داخل ہونے کا اپنے آپ کو مستحق ٹھہرایا ہے۔ علامہ طیبی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیمانہ انداز پر مختصر جواب دیا جو اپنے معنی کے لحاظ سے وسعت پر مشتمل ہے، یعنی اس مختصر جواب کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، ماں باپ کا حق یہ ہے کہ ان کی فرما برداری کی جائے، ان سے احسان کیا جائے، ان کی نافرمانی کو چھوڑا جائے، یہ جنت کے سبب ہیں، اور اگر ان کی فرما برداری نہ کی جائے اور ان کے ساتھ احسان نہ کیا جائے اور ان کی نافرمانی کو نہ چھوڑا جائے تو یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہیں۔ بعض روایات میں جو صرف ماں کا ذکر ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ماں کی خدمت زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ اپنے ضعف کی وجہ سے زیادہ محتاج ہے، لہذا وہ خدمت کی زیادہ مستحق ہے۔ خیال رہے کہ ان احادیث میں والدین کی خدمت کو جہاد پر ترجیح دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جنت والدین کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن دوسری حدیث میں بیان کیا ہے، بے شک جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ تطبیق یعنی مطابقت اور موافقت ان میں اس طرح ہوگی کہ جب اور لوگ جہاد کے لیے کافی ہوں اور کسی شخص کے والدین خدمت کے محتاج ہوں تو اس وقت والدین کے خدمت جہاد سے افضل ہے۔ جب کفار کی یلغار ہو، چند حضرات سے دفاع ممکن نہ ہو تو جہاد میں حاضر ہونا فرض ہوگا، اس وقت جہاد افضل ہوگا بنسبت والدین کی خدمت کے۔ کسی کے والدین کو گالی دینا در حقیقت اپنے والدین کو گالی دینا ہے۔ حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے جو والدین کو گالی دیتا ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں، کسی شخص کے باپ کو گالی دینا حقیقت میں اپنے باپ کو گالی دینا ہے، اور کسی شخص کی ماں کو گالی دینا حقیقت میں اپنی ماں کو گالی دینا ہے۔ باپ کی طرح نیکی کرنے سے انکار کرنے والی اولاد۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی پارہ 29 میں ہے، ترجمہ، ہم نے انہیں جانچا جیسا اس باغ والوں کو جانچا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے اس کے کھیت کاٹ لیں گے، اور انشاءاللہ نہ کہا تو اس پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیرا کر گیا، اور سوتے تھے تو صبح رہ گیا جیسے پھل ٹوٹا ہوا۔ پھر انہوں نے صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو پکارا کہ تڑکے اپنی کھیتی کو چلو، اگر تمہیں کاٹنی ہے تو چلے، اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں آنے نہ پائے، اور تڑکے چلے اپنے اس ارادے پر قدرت سمجھتے ہوئے ان میں جو سب سے غنیمت تھا بولا، کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ بولے، پاکی ہے ہمارے رب کو، بے شک ہم ظالم تھے۔ اب ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتے ہوئے بولے، ہائے خرابی ہماری، بے شک ہم سرکش تھے، امید ہے ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدل دے، ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں۔
कंजुल ईमान। ये सूरह नून थी। अहम वजाहत, रुसाए कुरैश और सरदारान मक्का सईदुल अंबिया अलैहिस्सलाम की मुखालफत और अदावत में पेश थे। उनके बारे में फरमाया जा रहा है कि हमने उन्हें फरावां दौलत बख्शी है, साहिब औलाद हैं, काबा के मतवली होने की वजह से अहले अरब उनकी दिल से इज्जत करते हैं। चाहिए तो ये था कि लोग इन नेमतों का शुक्र अदा करते। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल करते हैं, लेकिन ये लोग इस आजमाइश में पूरे न उतरे, इस इम्तहान में नाकाम हुए। उन्होंने शिरक करना शुरू कर दिया, हमारे नबी पर तरह तरह के आवाज़ें कसने लगे, हमारे कलाम को असातीर अल अवलीन, ये तो पहले लोगों के फसाद हैं, कहा। उनसे पहले भी कई लोग गुजरे हैं। जब हमने अपने इनामात से उनकी आजमाइश की, जैसे हमने कुरैश मक्का की कहत साली से आजमाइश की, पहले इनामात अता किए, फिर कहत साली मुसल्लत की, यहाँ तक कि वो कुफार मुर्दार तक खा गए। इसी तरह पहले लोगों की भी आजमाइश की थी, लेकिन वो भी नाकाम हुए थे, यानी उनको भी नेमतें अता करके यकायक सल्ब कर ली थी। जैसे इस मज़कूरा वाक़े से वाज़ेह है, मुफस्सिरीन किराम ने बयान किया है कि यमन में सना के करीब एक नेक आदमी रहता था। उसने ज़मीन में बाग लगा रखा था। वो उस बाग से बड़ी दरियादिली से गरीबों मस्कीनों की खिदमत किया करता था। वो फोत हो गया और अपने पीछे 3 बेटे छोड़ गया। बदकिस्मती से उनके जहन मादियत गुज़ैदा थे। वो आपस में कहने लगे कि वालिद साहब के ज़माने में माल बफरात बहुत ज़्यादा था और अखराजात बराए नाम थे। अब हम 3 हैं, हमारा कसीर बाल बच्चा है, अखराजात बहुत बढ़ गए हैं, आमदनी वही साबका है। अब उसके बगैर चारा नहीं कि खैरात व सदकात का जो दरवाज़ा हमारे वालिद साहब ने खोल रखा था उसे बंद कर दिया जाए। अपने गाड़े पसीने की कमाई इन मुफ्त खोरों में ना लुटाई जाए, वरना अफलास व गुर्बत की दलदल में फंस जाओगे। एक दफ़ा उनके बाग पक कर तैयार हो गया। उन्होंने उसको काटने का प्रोग्राम बनाया। रात को मशवरा करके ये तय किया कि मुंह अंधेरे जाएंगे और सवेरे सवेरे फल तोड़ लेंगे। उन्होंने इंशाल्लाह कहना भी गवारा न किया। जिनकी आंख पहले खुली, उन्होंने सोने वालों को जगाया और जल्दी जल्दी अपने बाग की तरफ रवाना हुए। रास्ते में चुपके चुपके एक दूसरे को ताकीद करने लगे कि देखो, आज तुम्हारे बाग में कोई गरीब मस्कीन दाखिल न होने पाए। ये लोग ख्वाह मुख्वाह तंग करते हैं, मुफ्त में जोलियां भर कर ले जाते हैं, उससे हमें बड़ा नुकसान होता है। जब बाग करीब पहुंचे तो वहां मंजर ही और था। हरे भरे दरख्तों और फलों से लदी फदी टहनियों की बजाय स्याह टुंड मुंड दिखाई दिए, जैसे किसी ने बाग को जलाकर राख कर दिया हो। पहले कुछ ठटके ख्याल गुजरा हम राह भूल गए हैं और गलती से किसी और जगह पहुंच गए हैं, लेकिन जब गौर से देखा तो चीख निकल गई, हाय हमारी किस्मत फूट गई, हमारा बाग बर्बाद हो गया। उनमें से जो कदरे सियाना था उसने कहा, मैं तो बार बार नसीहत करता था कि अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल की हम्द व तस्बीह करो, उसकी ना मानी, अब चखो अपने किए का मजा। उस वक़्त उनकी आंखें खुली और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। आखिरकार उन सब ने एतराफ़ किया कि हमसे ख़ता हुई और हम हद से मुतजावज़ हो गए कि हमने अल्लाह ताला की नेमत का शुक्र ना किया और बाप दादा के नेक तरीके को छोड़ा। अब हम इसके उफ़ू व करम की उम्मीद रखते हैं। उन लोगों ने सिद्क़ व इखलास से तौबा की तो अल्लाह ताला ने उन्हें उसके इव्ज़ उससे बेहतर बाग अता फरमाया जिसका नाम हैवान था। पहले उनका बाग बर्बाद हो गया था, उसका नाम ज़रवान था। इस वीडियो के इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।